نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست اب مل کے درود شریف پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء شب اسرا کے دلہا کل کائنات کے ماو ملجا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد ارباب فکر و دانش حاملین عقائد اہل سنت حاملین عقیدہ عشق محبت ادب خردگان نگاہ محبت میرے مسلک میری جماعت خوبصورت اور خوبرو غیور سنی مسلمان بھائیوں، قابل صد احترام عزیز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام استاد محترم خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، مجاہد تحریک تحفظ نموس رسالت، جرنیل اہل سنت، شیر اہل سنت، للکار اہل سنت، حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد نعیم عباس سیالوی صاحب خطیب اعظم حافظ آباد، آپ دی ذرا نوازی ہے، آپ جلوہ فروز نے اور اینی دیر تو سارے نو برداشت بھی کر رہے ہیں۔ ایک بندے دے نال ایک نعت خواں ہونے پاویں جناب مجمع لو چھٹا ہونیاں شروع ہو جان، ساڈے نو بھی سن لو، سب تو پہلے تے سب تو آخر وچ۔ اج الحمدللہ جمعہ بھی انہاں پڑھایا ہے، ریلیے چ بھی سان تے اج 10 بجے تک ساڈے کول بھی بیٹھے ہیں، اور سانو غور کرنا چاہیے ہر بندے دی مصروفیت دا کہ صبح کسے نے کی کرنا تے کسے نے کی کرنا۔ حضرت مولا علی پاک آپ دا فرمان ہے کہ ہمیشہ زمین تے بویا کرو، کیونکہ زمین تے بیٹھا بندہ کدی گردا نہیں ہے، تے جدوں بھی ایسا کسے اونچائی ال جانا ہے نا سر پر نہیں آنا ہے۔ ہر بندے دا اپنا اپنا حساب کتاب، جو معاملات ہون، شباز قمر افریدی، شاہد قادری تے ریحان روفی، اے سارے معاملات چلتے رہندے نے۔ صبح ویہنا تے آئے وے نا ذکر مصطفیٰ کر کے رب دی بارگاہ دے اندر مصلی رسول تے کون کھڑا ہویا ہے، پھر پتہ چلے گا سناخانی کی ہے، تقریراں کی نے، تلاوتاں کی نے۔ اے تے صبح جا کے ویکھے جنا جامع مسجد نور چک چٹھے چ، کیونکہ نیڑے دی گل پہ کرنا کہ استاد عری فجر ٹائم کتنے نے، منجی تے بیٹھے نے، ستے پے نے، یا پھر مصلی رسول تے بیٹھے ہوئے نے۔ تواڈی میری مصروفیت ہوئے گی مال ڈنگر والی، اساں جناب کو رکشہ وانا ہوئے دا اپنی اپنی مصروفیت دا حساب کتاب ہے نا، لیکن کڈا مقدراں والا بندہ جڑا صبح اٹھدے ہیں ساری یا اللہ دا نام لیندا تے یا اللہ دے رسول دا نام لیندا۔ میں مزید اس گل نو توالت تے چل جاواں تے مناسب نہیں۔ ماہ رجب المرجب دا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے دے اندر معراج مصطفیٰ بھی ہے تے ولادت مرتضیٰ بھی ہے، ولادت مرتضیٰ بھی ہے۔ اور میں کوشش کراں گا کہ ذکر مولا علی پاک جلدی دے نال میں کرتا جاواں، کیونکہ میرے تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب بھی اپنے لوازمات تو سانو نوازن گے۔ قرآن پاک دی جڑی مایا کریمہ تلاوت کیتی ہے اس دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تہاڈا مولا ہے۔ اللہ تہاڈا، میرے نال انشاءاللہ بول دے جاؤ تو انشاءاللہ درو دیوار بھی علی علی کرن گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ ساڈا مولا ہے۔ یا اللہ بس تو ہی ساڈا مولا ہے؟ فرمایا نہیں، اے تے غلط لوگاں نے دسیا کہ اللہ ہی بس مولا ہے، تہاڈی تے مسیتے آون والا مولوی بھی مولا نہ ہے۔ یا اللہ پھر قرآن دی روح نال دسنا اگے کی ہے؟ رب نے فرمایا وجبریل، او جبریل بھی تہاڈا مولا ہے۔ اگے وصالح المومنین، ہر نیک بندہ مومن تہاڈا مولا ہے، ہر نیک بندہ مومن تہاڈا
پتہ چل گیا کہ اسی مولا علی دا نام مولا لے کے مولا کہہ کے پکاریے تے اس دے وچ جرم ہے نہیں ہے، قرآن تو ثابت ہے۔ اے تے عام مومن جڑا ہے او مولا ہے تے جڑا کل ایمان ہوئے، او جڑا کل ایمان ہوئے۔ آو عزیزان گرامی توجہ فرمان دے جانا، قرآن دی آیت متعلق فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولا هُوَ جبریل وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرا ایمان تے عقیدہ ہے وے سانو کہہ لینا چاہیے صالح المومن تو مراد اے داتا علی حجویری ساڈا مولا ہے، خواجہ یجمیری ساڈا مولا ہے، پیر کیلانی ساڈا مولا ہے، شیر ربانی ساڈا مولا ہے، مجدد الفسانی ساڈا مولا ہے، مہر علی ساڈا مولا ہے، جماعت علی ساڈا مولا ہے، سیال شریف دا لاڑا او ساڈا مولا ہے، غوث جلی ساڈا مولا ہے، علی ساڈا مولا ہے، حسن ساڈا مولا ہے، حسین ساڈا مولا۔ اسی ایک جگہ تے نہیں کھلو گئے، یہ تے کہنا نرا علی نو ہی نہ مولا آکھو، اسی تے ہر اس نیک بندے نو مومن نو مولا مننے آ جڑا رب دی بارگاہ وچ مقبول ہوئے۔ آؤ عزیزان گرامی، کیا مولا کہنا ایک قرآن دی نص ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ مولا دا معنی مددگار، تے مدد کرن والے نو کہندے نے مشکل کشا، تے اسی بھی تو یہ کہنے نا مولا علی مشکل بولو تے صحیح مشکل کشا، اسی بھی آئی کہنے یا تے اندہ کو معنی بدل دیتے یا قرآن دا انکار کر کے بخا۔ مولا دا معنی ناصر، ناصر دا معنی مددگار، تے مدد کرن والے نو کی کہندے نے مشکل کشا۔ آؤ عزیزان گرامی، حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا لے بھی اسیاں تے علیہ السلام کہنا لے بھی اسیاں، اے بھی گل یاد رکھیا جناب۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام دے جمع غفیر دے اندر موجود نے، اچانک حجرہ عائشہ پاک دا دروازہ کھلیا، ایک بچہ حجرہ عائشہ پاک چو نکلدا ہویا سرکار دی گود اندر آ گیا، عمر چھوٹی ہے، قد چھوٹا ہے لیکن نام بہت بڑا ہے، قد چھوٹا ہے، عمر چھوٹی ہے مگر نام بولو تے سے نام۔ آؤ عزیزان گرامی، نام کیڑی ہستی داوے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماؤندے نے نام بہت وڈا ہے، قد چھوٹا عمر چھوٹی ہے مگر نام بہت وڈا ہے۔ اے جابر بن عبداللہ دسو تے سہیں او نام کیڑی ہستی داوے؟ آپ فرماندے نے اس ہستی دا نام ہے مولا حسین۔ اچھی یار اے ذکر علی سننا تے پھر کوٹ کوٹ آ کے نہیں، اے منیا کہ سردی واقعی سردی ہے وے، ایڈی بھی سردی نہیں کہ تہاڈی سبحان اللہ جم جائے، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ میں 5 واری نام لینا تے سینے دا زور لا کے کہیا جو مولا حسین دا نام۔ جابر بن عبداللہ فرماندے نے قد چھوٹا عمر چھوٹی ہے مگر اولے دا نام کی ہے مولا، مولا 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 حسین تشریف لے کے آئے نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا جابر بن عبداللہ اے حسین دا بچپن ہے، اے جوان ہوئے گا، اس دی شادی ہو جاوے گی، اللہ اس نو پتر عطا کرے گا، اللہ اس نو بیٹا عطا کرے گا، اے اندہ نام علی رکھے گا مگر لوگوں نو زین العابدین کہہ کے پکارن گے، لوگوں نو زین العابدین کہہ کے پکارن گے، لوگوں نو امام زین العابدین کہہ کے پکارن گے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے تواڈی زبانی چو نکلے آوے
صدقتا یا رسول اللہ، سونیا تساں سچ فرمایا وے، سونیا میرے لئے کی حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے زین العابدین آئے گا، ان دا بچپن گزر جائے گا، او جوان ہوئے گا، اس دی شادی ہو جاوے گی، اللہ اس نو بیٹا عطا کرے گا، او میری نسبت دی وجہ تو نام محمد رکھے گا، مگر لوگ انہوں امام باقر کہہ کے یاد کریں گے۔ لوگ انہوں امام ہے، میں کیا کہ گل میں ذلہ کرسا موڈ تو شروع کر کے لیا ہوں ذرا، لوگ انہوں امام ہے باقر کہہ کے یاد کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا جابر بن عبداللہ حسین دا بچپن ہے، اے جوان ہوئے گا، اس دی شادی ہوئے گی، اللہ اس نے پتر عطا کرے گا، اے اپنے باپ دی وجہ تو، اپنے بابا دی وجہ تو، علی مولا علی پاک دی وجہ تو نام علی رکھے گا، لیکن لوگ انہوں زین العابدین کہہ کے یاد کریں گے۔ زین العابدین دا بچپن گزرے گا، جوان ہوئے گا، اللہ اس نے بیٹا عطا کرے گا، شادی ہوئے گی، شادی بعد اللہ اس نے بیٹا عطا کرے گا، اور او میری نسبت دی وجہ تو نام محمد رکھے گا، لیکن لوگ اس نے امام باقر کہہ کے یاد کریں گے۔ لوگ اس نے امام باقر کہہ کے یاد کریں گے۔ یا رسول اللہ میرے لئے کی حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر بن عبداللہ گل سن لے، یاد رکھیں، تیری ملاقات ہوئی گی زین العابدین دے نالوی، تیری ملاقات ہوئی دی امام باقر دے نالوی، تو یا رسول اللہ میرے لئے کی حکم ہے؟ میری سرکار نے فرمایا جابر بن عبداللہ اوہ جدو انہ دعا نال تیری ملاقات ہو جاوے، انہ دعا نو میں محمد دا سلام کہہ دے گی، انہ دعا نو میں محمد دا، اچھی بولو میں محمد دا، جے آج اسی آخ لیے مولا علی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اسی کہہ لویے تے بڑے بڑیانو جناب درد گردہ اٹھ جاندی، کلنج دیاں پیڑاں اٹھ جاندیاں نے، سنی مولویاں اٹھ جاندیاں نے، علیہ السلام جی کیوں آکھیا ہے؟ اور میں کیا ایسا نہیں آکھیا، آج تو 1400 سال پہلے سرکار نے آکھیا ہے، تے جنہوں محمد سلام کر لے انہوں سنی کیوں نہ سلام کر لے؟ تے میرے آقا علیہ السلام دی علی ورگا علی کوئی نہیں، میرے آقا دی زہرہ ورگی زہرہ کوئی نہیں، میرے نبی دے حسن ورگا حسن کوئی نہیں، میرے نبی دے حسین ورگا حسین کوئی نہیں، تے پھر میں کیوں نہ ایک گل دا اقرار کراں، پھر یا جہان سارا، پھر یا جہان سارا، آقا دی مثال کوئی نہیں، پھر یا جہان سارا، اوے پھر یا جہان سارا، آقا دی مثال کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال ورگی، اوے مصطفیٰ دیال ورگی، دنیا تیال، میں عالم تخیلات دی دنیا اندر جا کے جناب جبریل امین دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، میں کہا جبریل ذرا دستے سہیں تو ہر نبی دا سیابی بننا لائیں، تو نارے نمرود اندر جناب ابراہیم نو جاندیاں میں ویکھیا وے، تو جناب ابراہیم نو یاندیاں میں ویکھیا وے، تو اسماعیل نو چھری دے تھلے لٹاندیاں میں ویکھیا وے، پھر چھری تھلو نکل دیاں میں ویکھیا وے، تو دنبا یاندہ بھی ویکھیا وے، دنبا زبا ہندہ بھی ویکھیا وے، تو موسیٰ علیہ السلام نو دریا دے وچو رستے مل دے بھی ویکھے نے، اے جبریل دستے سہیں میرے آقا دی مثال مل دی ہے کہ نہیں؟ جبریل امین نے بھی گنبد خضرہ والی اشارہ کر کے تینوں منوں مخاطب کر کے آکھیا وے، پھر یا جہان سارا، آقا دی مثال کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل ورگی، جی مصطفیٰ دی
آل ورگی دنیا تے آل کوئی نہیں. اور اے ہر مسلمان دا کیتا ہے. مصطفیٰ دی آل ورگی دنیا تے آل کوئی نہیں. اور بلاخر میں مولا علی پاک آپ دی ایک دو گل کر کے تے قبلہ کاری صاحب دے میں حوالے. حضرت مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے آستانے تے اپنے آشیانے تے ایز اے گاڈ رکھوالا. توجہ بھئی, حضرت مولا علی پاک آپ نو میرے آقا علیہ السلام نے دروازے تے کھڑیاں کیتا. ایک صحابی رسول سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا واسطے تشریف لیا رہے نے. حضرت مولا علی پاک آپ چونکہ دروازے تے کھڑے نے, آپ دے کول اجازت ملنی ہے تے اگاں جانا ہے. اجازت منگی تے حضرت مولا علی پاک آپ نے فرمایا بھی گل لے وے جے نبی نو ملنا ہے نا, نبی نو ملنا ہے تے میں علی دا اے حکم ہے نبی نو ایک واری تے علی نو دو واری ملنا ہے. نبی نو ایک واری تے علی نو. صحابی بڑا حیران ہو گیا کہ نبی نو ایک واری تے علی نو دو واری اے کی ہویا. آؤ صحابی رسول بول کے کہندے نے یا علی مینوں جان دیو اے گل میرے ذہن دوبالا تارے کہ نبی نو ایک واری تے علی نو دو واری. حضرت مولا علی پاک آپ نے تلوار کر دی. آپ نے فرمایا میں تیرا سر لاگ پرا رکھ دیاں گا, علی دا حکم ہے تے گل انجی ہے. جدو تلوار ویکھی تے سہم گیا. کیا جی ٹھیک ہے انجی گل ٹھیک ہے, سرکار دی بارگاہ استجا لین دیو. جدو سرکار دی بارگاہ چاہے نا پھر اطمینان آ گیا, سکون آ گیا کہ ہن میں سرکار کولا ہن حضرت علی من تلوار نہیں وکھاندے, ہن تلوار نہیں وکھاندے. سرکار علیہ السلام دی بارگاہ چاہے تے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جڑا میں مسئلہ پچھو لے کے آیا سی نا او تے میں پوچھاں گا بعد وچ. تے یا رسول اللہ پہلے میں جو دروازے تے مسئلہ پیش آئے نا اس دا جواب ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی دروازے صحابی دس تے سہی دروازے تے کی مسئلہ پیش آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دروازے تے مسئلہ پیش آیا ہے, میں علی پاک کو اجازت منگی ہے تے علی پاک نے فرمایا ہے کہ نبی نو ایک واری تے علی نو دو واری ملنا ہے. سرکار نے فرمایا بلاؤ علی نو. حضرت مولا علی پاک آپ بھی تشریف لے کے آ گیا, دست بست ہاتھ بننے. عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ حکم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ایک ہی پیاہدہ ہے. یا رسول اللہ کی؟ سرکار نے فرمایا کہ اے کہہ رہا ہے کہ میں نو دروازے تے علی نے آکھیا ہے کہ جے نبی نو ملنا ہے تے نبی نو ایک واری تے علی نو دو واری ملنا ہے. حضرت مولا علی پاک عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں نہیں آکھیا, اے تے تہاڈی زبان ترجمان وچ نکلیا ہے. اے تے آؤ عزیزان گرامی توجہ فرماندے جانا. حضرت مولا علی پاک عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونیا میں نہیں آکھیا اے تے تواڈی زبان ترجمان وچوں نکلیا وے. میرے نبی ہو حیران ہو گئے. مولا علی پاک عرض کر دینے اے یا سیدی یا رسول اللہ سونیا تساں کلیا نہیں آکھیا, تساں صحابہ دے مجمع وچ آکھیا وے. میرے نبی مزید حیران ہو گئے, اوے علی میں کتھے آکھیا وے. حضرت علی پاک نے دست بست ہاتھ جوڑے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونیا تواڈی زبان نے ترجمان وچوں نکلیا وے آنا مدینۃ العلم والیم بابوہا. سونیا تسا فرمایا وے میں علم دا شہراں تے علی اس دا دروازہ وے. سونیا جڑا بندہ شہر اندر داخل ہوندا وے او دروازے نو آوندیا بھی ملدا وے, دروازے نو جاندیا بھی ملدا وے. او دروازے نو آوندیا بھی ملدا تے دروازے نو جاندیا بھی ملدا وے. تے میرے نبی نے آکھیا ہاں یا علی بالکل ٹھیک کیا وے. تے پھر میرا ایمان تے کیتا ہے وے. او صحابی رسول حضرت مولا علی پاک دی شان سن کے او بھی ایو کہندا ہونا ہے میں مرید ہاں علی دا.
اوے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میں مرید ہاں علی دا میں مرید آخری گل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ شریف تو مکہ مکرمہ صحابہ دے نال حج کرن واسطے آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تو واپسی جا رہے ہیں مدینہ منورہ ایک کنواں آ گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی بلال سعد سلیمان ایتھے بھی پڑاؤ لگا دیو نماز ظہر بھی ایتھے ادا کرانگے تے کھانا بھی ایتھے کھا کے تے پھر سفر شروع کرانگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سب صحابہ نماز ظہر ادا فرمائی کھانا کھا لیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام خم دے مقام تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکویں دا نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب صحابہ نو اکٹھیاں فرما لیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ حکم فرمایا وہ درخت دے تھلے میری سواری واسطے اہتمام کیتا جائے صفائی ہو گئی اہتمام ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی آ گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی تے سوار ہو گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت علی میرا علی کتھے وے صحابہ میرا علی کتھے وے حضرت مولا علی پاک ہاتھ کھڑا کیتا یا سیدی یا رسول اللہ سونا میں حاضر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال نال ایک اور ڈاچی لے آؤ ایک اور سواری آ گئی حضرت مولا علی پاک نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈاچی تے بٹھا لیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا الست مولا من کل مومن صحابہ توجہ وی او کاکا کی کرنا توجہ وی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کیا تسی مینوں مولا مندے ہو میں تہاڈیاں جاناں تو قریب کیا مینوں تسی جاناں تو قریب مندے ہو سب صحابہ یک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سونے اسی تانوں مولا مننے ہیں اپنیاں جاناں تو قریب مننے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ہاں میں تہاڈیاں جاناں تو قریب بھی ہاں تے میں تہاڈا آؤ عزیزان گرامی توجہ فرماندے جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنا مولا ہون دا اقرار کروایا وے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ویر اپنے دماد اپنے ویر علی دا بازو پکڑ کے فضا دے وچ بلند کیتا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جی سونا نبی حکم ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کن تو مولا وعلی مولا میرے آقا نے فرمایا جدا جدا میں مولا یودا یودا اوے جدا جدا میں مولا یودا یودا جدا جدا میں مولا یودا یودا علی مولا جدا جدا میں مولا یودا یودا نعرہ حیدری جڑے بندے نعرے تے نہیں بول دے تو آڈا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں اچھی بولو یار نعرہ حیدری پھر بولو نعرہ حیدری
آؤ عزیزان گرامی بولن تے نہ بولن میرے آقا علیہ السلام آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر صحابہ حاضر خدمت ہو گئے عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونیا رواج ایسا آ گیا وے وقت ایسا آ گیا وے مومن تے منافق دی پہچان ہی نہیں ہوندی پتہ نہیں چلتا مومن ہے کہ منافق ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایک کیڑا مشکل ہے جاننا یا سیدی یا رسول اللہ سونے اے تے پتہ نہیں چلتا 1.5 فٹ داڑھی ہے ایڈیاں وڈیاں دستارانے جبے کبے توے کے پتہ نہیں چلتا منافق ہے کہ مومن ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر پتہ کرنا ہی ہوئے اے مومن اوے اے مومن مؤمن نہیں اے مومن تو یا رسول اللہ کرنا کیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ نہیں کرنا میرے ویر علی دا نام لینا ہے میرے ویر علی دا نام لینا میں چہرہ کھل جاوے مسکرا پوے سمجھا جے مومن ہے تے جے پیڑا پہ جاوے سر تھلے کر جاوے سمجھا جے منافق ہے پتہ چل گیا علی دا نام لینا پتہ چل جاندہ وے مومن کون ہے تے منافق کون ہے علی دا نام لینا ستے پتہ چل جاندہ وے مومن کون ہے تے منافق کون ہے اوے سنیو تو انو لکھا مبارکہ نے اسی علی دا نام لینے اینو نبی نے چنڈا عطا کیتا وے اسی ابو بکر دا نام لینے نبی نے اینو مصلی عطا کیتا ہے پھر ساڑھا ایمان تے کیتا ہے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار اور کنڈ اے لیک ہے لوہے تے پنج تن دی محبت لئی اے لیک ہے لوہے تے پنج تن دی محبت لئی ہن نیک وی ماواں دے کردار ضروری نے ہن نیک وی ماواں دے کردار کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون ابو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون ابو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون میرے علی کے نام کا میرے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکاری اٹھیں گے حلالی ہے کون کون ہن نیک وی ماواں دے کردار خدا جسے یوجے کمال دیتا ہے نصیر ملت تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے خدا جسے یوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے خدا جسے یوجے کمال دیتا ہے خدا دی قسم کون جانے حافظ شعیب نظامی کون یا جناب نعیم باز سیالوی کون سید کلیم رضا احمد رضا یا حافظ اکمل سیالوی کون لیکن خدا دی قسم وجہ ہے یہ خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو اگر کسی کو تو کہو یا علی مدد یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے ہن نیک وی ماواں
دے کردار ضروری نے ہن نے کہ بھی ماواں دے کردار کیونکہ اسی سنیاں نا ساڑھا عقیدہ الحمدللہ سچا تے سچا ہے نال ہی میں دوسری گل بھی کردہ جاواں اوہ چھڑ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکرا تو ایویں مار نہ ٹکرا تو اے پنجانو جے مننائی پھر چار ضروری نے پنجانو جے مننا پھر چار بہت ودیا علی سونڈ بہت شکریہ جناب بہت زیادہ شکریہ حد تو زیادہ شکریہ اللہ پاک جناب دی محبت میں سلامت رکھے اور سنیو اے گلاں یاد رکھیا جے حضرت مولا علی پاک آپ نو سرکار نے چنڈا عطا فرمایا ہے اور میری سرکار نے فرمایا قیامت الڈنگ نجات ہوندی ہے فلاح ہوندی ہے کامیابی ہوندی ہے جڑو چنڈے دے تھلے آ گیا اور ساڈی خوش قسمتی الحمدللہ اے وے کہ اسی چنڈے والے دے بھی غلام ہاں تے اسی مصلی والے دے بھی غلام ہاں اسی کسے دے منکر ہے آخری شعر اس گل تو بعد قبلہ کاری نعیم صاحب دے مائک کے والے اس گل تے کہ اسی کسے دے منکر ہے اسی کسے دے منکر ہے آدم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سونی گل کیتی ہے آپ فرماندے نے ہے منکر اور جس دے دل دے اندر ہے منکر اور جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی جیڑا دشمن عمر جری تے او بھی جنت کدی نہ جاسی او جنوں نہیں پیار عثمان غنی دا آزم او بھی اوے وڈا کافر جیڑا نہیں حبدار علی دا دعائے اللہ پاک میری تیری حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب